پھر وہ خود ہی نوٹ کرتا ہے، خود ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی، کتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے، اور کتنا کچھ میں یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں، کتنی ساری نیکیوں کی یہ محفل ہے۔ اگر میں کہیں باہر ایک ٹلے مار رہا ہوتا تو محروم ہو جاتا، اور کتنے لوگ اسے گھوم رہے ہوتے، کوئی کام نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ یہ سب نہ کریں، تو باہر ابھی بھی ایسا کر رہے ہو، ابھی بیان جاری ہے، ابھی بھی محفل جاری ہے، آ جائیے اور اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں، ان کے ذکر کی محفل میں شامل ہو جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوب اپنا دامن بھر کے جائیے۔ یہ جو محافل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی محافل ہے۔ جب اس طرح کی محفل سجتی ہے، بعض احادیث مبارکہ کے ایسے مضامین بھی ہیں کہ رب کریم ان محفلوں کے سجانے والوں پر فخر فرماتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے، ان بندوں پر ملائکہ کے سامنے جو ہے فخر فرماتا ہے، یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ رب کریم ان سے راضی ہوتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، اور رب کریم کا ذکر کرنا، اس کی یاد کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایمان والے، عقل والے، سمجھ والے، دانا لوگ یہ رب کریم کا ذکر کہیں نہیں چھوڑتے، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد مناتے رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی محافل سجاتے رہتے ہیں، ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے رہتے ہیں، اور جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کی یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد ہی تو ہمارے دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے دلوں کا چین رب کریم کے ذکر میں پاتے ہیں، اور یہ ذکر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، یہ اس طرح کی محافل میں ذکر کا موقع ہمیں ملتا ہے، اور ذکر کی برکتیں ہم پاتے ہیں، دلوں کا چین پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، عقل مندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے، سمجھداروں کی شان بیان کرتے ہوئے، کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو فہم اور عقل والے ہیں، ان کی تو یہ حالت اور کیفیت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ سمجھدار بندے، وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا اس آیت کے ضمن میں کہ انسان کی تین ہی حالت ہے، انسان کی چوتھی کوئی ڈائمنشن نہیں۔ انسان یا تو کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے، چوتھی حالت ہے کوئی؟ تین ہی حالت، یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے۔ اور قرآن پاک نے ان اللہ والوں کی یہ تینوں حالتیں بیان فرما دی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ قعودا، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کھا بھی رہے ہوں گے تو زبان میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا دل میں یاد الہی ہوگی، یا نیتوں میں رب کی رضا پوشیدہ ہوگی۔ وہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے، سونے میں لگے ہوں گے تو یاد الہی میں سوئیں گے، اچھی نیتوں سے سوئیں گے۔ وہ کام کاج میں مصروف ہوں گے تو بھی یاد الہی میں لگے ہوں گے، اور جب فراغت پائیں گے تو ایسی محفلوں میں آ جائیں گے، ایسے اجتماعات میں آ جائیں گے، ایسے حلقوں میں آ جائیں گے جہاں پر رب کی یاد ہو رہی ہے۔ اور رب کی یاد یہ مومن کا سرمایہ ہے، یہ دلوں کا چین ہے، روح کا قرار ہے، روح کی غذا ہے۔ ایمان والوں کی روح کی غذا موسیقی میں نہیں بلکہ یاد الہی میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے، جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوں اور اعراض کریں، رب کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، لفظ اعرض، اعراض، منہ پھیرنا، کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگی، تنگ زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اس حدیث